بھی ایک قوت موجود ہے جو رول پر عمل درآمد کرواتی ہے, انفورس کرتی ہے, وہ چاہے لوگوں کی اوپینین ہو, لوگوں کی رائے ہو, لیکن بہرحال وہ اس میں موجود ہوتی ہے. جی نیکسٹ. International law. It consists of rules imposed upon state by society of the states and enforced partially by the international opinion and partially by threat of war. ہاں جی, یہ کیا آ گیا انٹرنیٹ, یہ تو میرا حال کافی دفعہ ہو گیا. کوئی سمجھنے والی چیز ہے بھائی اس میں؟ انٹرنیشنل لا میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی کمانڈ نہیں کر سکتا, لیکن ہم فورس ہوتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں, ریاستیں آپس میں معاہدہ کرتی ہیں, کنونشنز موجود ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لا میں کہ فلاں ریاست کیا کہے گی. آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت بعض کا کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے, نہیں جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے متاثر کرنا ہے, تو اس طرح کا فیصلہ کر لیں گے. اسی لیے پارلی تھریٹ آف وار, اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ معاہدہ کرتے ہیں, خلاف ورزی کرتے ہیں, تو جنگ کا خطرہ رہتا ہے. یہ انفورسمنٹ میں ہم کردار ادا کرتے ہیں, دونوں چیزیں یہ. جی نیکسٹ. Physical or scientific law is the impression of uniformities of nature, general principle expressing the regularities and harmony observable in the activities and operation of universe. The form actions of human beings, such as law of physiology, also falls into the class. They express not what man thought to do, but what they do. ہاں جی, اس میں آلریڈی دیکھیں کہ یہ جو یونیورسل قسم کے لا آف نیچر ہیں, یونیورسل نیچر کے ہوتے ہیں, اسی حوالے سے بتایا کہ فزیکل اور سائنٹیفک, یہ وہ کلیے ہیں جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ایک جیسے. جی آپ ایکشن اور ریئیکشن ایکول اینڈ اپوزٹ, یہ ایک فارمولا ہے, دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں یہ کلیہ اسی طرح, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس میں زیادہ یونیورسلٹی ہوتی ہے, تو یہ پوری یونیورس کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں. اور کافی اس پر ہم بات کر چکے ہیں میرا خیال ہے پہلے بھی, تو یہ آگے چلتے ہیں اس پر. جی نیکسٹ. ایگزامپلس کیا ہیں یہ؟ Law of gravitation, law of planetary motion, law of tides and law of chemical combinations. ہاں جی, یہ آپ جانتے ہیں, بہت سے گریویٹیشن کو جانتے ہیں, پلانٹری موشن کو جانتے ہیں, باقی بھی اسی طرح. تو یہ سارے جو سائنٹیفک فارمولے ہیں وہ یونیورسل ہے, کوئی فزکس کا حصہ ہے, کوئی کیمسٹری کا حصہ ہے, کوئی کسی چیز کا ہے, جس کا بھی ہو. وہ آپ کا یہاں اگر کامیاب ہے وہ کراچی میں بھی کامیاب, وہ لندن میں بھی وہی ہے, وہ کسی اور جگہ بھی وہی ہے. جو اس پر عمل کرے گا اسی طرح ایکشن اور ریئیکشن ہونا ہے. اس میں کسی کا کوئی فرق نہیں, اسے نہیں پتا کہ یہ کون ہے, پرٹیکولر ہے یا جرنل ہے. سب جرنل ہے, سب کے لیے ایک جیسے ہیں وہ. جی نیکسٹ. Conventional law. It consists of rules agreed to the persons for the regulation of their conduct toward each other. The rules of voluntary organizations such as clubs and rules of games mutually agreed to by the players concerned belong to this category of law. ہاں جی, یہ کہ کنونشن لا پر کل بھی بات ہوئی تھی. کنونشن کیا ہوتے ہیں؟ ایگریمنٹس ہوتے ہیں. مختلف قومیں اکٹھی ہو کر کوئی کنونشن کرتی ہیں, اگر وہ متفق ہوتی ہیں تو ایک معاہدہ کر لیتے ہیں, جسے کہتے ہیں جی یہ کنونشن ہوا ہے. یہ ایک جس کی پابندی وہ روایتی طور پر بھی کرتی ہے, کسٹمی طور پر بھی کرتی ہے, اور معاہدے کے طور پر بھی کرتی ہیں. بعض ایسے کنونشن ہیں پاکستان اس میں بعد میں شامل ہوا ہے, بعض پاکستان نے کسی سے معاہدے کیے ہیں, بعد میں اور کنٹری اس میں شامل ہوئی ہیں. جیسے ساگ کنٹری ہے, یہ انڈیا پاکستان نے کیا تھا, اس آہستہ آہستہ اس میں کتنے ہی ممالک شامل ہو گئے. تو یہ ایک بڑھتا جاتا ہے سلسلہ, ایک کنونشن کی طرح ہوتا ہے, ایگریمنٹ کی طرح ہوتا ہے. اس کی پابندی جو ہے ان کی انفورسمنٹ میں وہ ایگریمنٹ جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم کائنڈ آف لا ہے. جی. Customary law. It comprises the reasonable customs and usage ہاں جی, کوئی observed. اور بھی تیار ہو جائے بھائی, جوید صاحب کو سزا تو نہیں دینی, کوئی اور بھی تیار ہو جائے نیکسٹ پڑھنے کے لیے. جی پڑھیں آپ. It comprises the reasonable customs and usage observed as the right from immemorial equity by the particular family or by society as a whole, according to Selman. By customary law is meant any rule of action which is actually observed by man, any rule which is expression of some actual uniformity of voluntary actions, law of dress and etiquettes are of this nature, according to James Carter, observer.
Human nature isn't likely to undergo radical change, and therefore that to which we give the name of law always has been, still is, and will so ever continue to be custom. ہاں جی، یہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ کسٹمری لا یہاں کائنڈ آف کلاسیفیکیشن میں ہم پڑھ رہے ہیں کسٹمری لا. یہ کسٹم ہم نے سورسز میں جانا ہے, وہاں بھی ہم نے پڑھنا ہے. تو کسٹم کیا ہے؟ رسم و رواج. تو یہ باقی جو ہے لیجسلیشن قانونی طور پر وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. باقی جو لا ہیں وہ سارے اسٹرانگ ہوتے ہیں. کسٹمری یہ کیا؟ روایتوں پر مبنی. تو بظاہر یہ لگتا ہے یہ کوئی عمل کرے نہ کرے کوئی ضروری ہے. کسٹم ہے کسی ایریا میں, یہ علاقائی نوعیت کے بعض کسٹم ہوتے ہیں کہ ایک علاقے میں ہے دوسرے میں نہیں ہے. تو لیکن کسٹم کے بارے میں ایک بہت زبردست بات جو کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ پابندی کسٹم کی جاتی ہے. آپ دیکھیں جہیز کا, یہ روایتی ہے, مذہب بھی منع کرتا ہے, قوانین بھی موجود ہیں لیکن نہیں باز آتے لوگ. کیوں؟ کسٹم ہے. تو کسٹم جو ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو اسی طرح تہوار بعض ہوتے ہیں کسٹمری طور پر منائے جا رہے ہیں, لوگ مناتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. بسنت کا بھی اسی طرح تھا, جتنی مرضی پابندی لائیں قانون اس کو روک رہا ہے لیکن نہیں لوگ باز آتے, کیونکہ وہ ایک کسٹم تھا علاقے کی نسبت سے. دیہاتوں میں کرتے تھے وہ فصل کے موقع پر, موسم بہار کے جشن کے طور پر, اور شہروں میں تھا کہ جی خزاں کا یہ بہار کا موسم شروع ہوا ہے تو ہم یہ بسنت مناتے ہیں. بعد میں اس میں اور آلودگیاں شامل ہو گئی تو اب وہ تھوڑا سا قانون کے خلاف بھی ہو گیا ہے. ادروائز تو یہ کسٹم ہر کوئی بڑی خوشی سے مناتا تھا. کسٹمری لا بائی نیچر اس میں بہت طاقت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو نہیں چھوڑتے, ہر صورت میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے اور بہت سے قوانین کی خلاف ورزی ہو جائے. یہ ابھی کتنے لا بنے ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے ہوائی فائرنگ نہ کرے, حالانکہ وہ واقعی غیر قانونی ہے, یہ کسٹم کا حصہ نہیں تھا. کسٹم تو بڑا سادہ سا ہے کہ آپ پتنگے اڑائیں, وہ کاٹیں ایک دوسرے کی, اور اس کے بعد شور ہنگامہ. اب اس میں ڈھول تماشا آ گیا ہے, گانے آ گئے ہیں, ڈانس آ گیا ہے, فائرنگ آ گئی ہے, تو وہ دیہاتی تار آ گئی ہے. تو کسٹم کی شکل بگاڑ دی ہے. ادروائز کسٹم جو ہے بڑے خوبصورت لوگوں وہ ہوتے ہیں جو انفورسیبل ہو, لوگ خود پسند کر کے رضا کرانہ والنٹری اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی گورنمنٹ انہیں تقید نہیں کرتی, وہ خود بہت اس پر عمل کر رہے ہیں. جیسے 14 اگست ہے, پہلے یہ نہیں منایا جاتا تھا, گورنمنٹ نے ایک بار تھوڑا سا ترغیب دی ضیاء الحق کے دور میں, اب وہ کسٹم بن گیا. 14 اگست کو آپ دیکھیں 1 اگست سے اس کی جھنڈوں کی تیاری وغیرہ شروع ہو جاتی ہے اور بازار بھرے ہوتے ہیں. وہ ایک ہمارا روایتی تہوار بن گیا. تو یہ اس میں بہت طاقت ہو رہی ہے. آج گورنمنٹ کہے بھی اگر تو شاید نہ رکے, کیونکہ وہ ایک کسٹم کی شکل ہے, لوگ اس پر اپنی خوشی سے عمل کر رہے ہیں. آگے جی جی سر میں پڑھتی ہوں. جی آپ پڑھیں جی. Practical or technical law, it consists of rules for the attainment of some practical and example laws of health, laws of style, architecture, music, art, business. ہاں جی, یہ کچھ اگزامپل دی گئی ہیں. اس کا بنیادی کیا ہے؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل چیز ہو, پریکٹیکل اینڈ ہو, تو وہ رول جو ہوتے ہیں رول فار دی اٹینمنٹ آف سم پریکٹیکل اینڈ, کوئی مثبت فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہو, انہیں ہم کہتے ہیں یہ پریکٹیکل ہے اور ٹیکنیکل ہے. وہ خاص قسم کی ٹیکنیک ہے, ہر کوئی عمل کرے گا تو اسی طرح ہوگا. ہم ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ پالیسیاں بناتی ہے, لا بناتی ہے. یہ ابھی کرونا کی مثال آپ کے سامنے ہے, جو اس کے سامنے آتے گئے اصول اس نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ایک اینڈ کیا ہے کہ کرونا کو روکنا ہے, اسے بچانا ہے. اس کے لیے جس طرح کی سپورٹ چاہیے تھی وہ کی ہے, لوگوں نے خود بھی کی ہے, اور اس کے بعد لا کی شکل میں بھی ڈر رہے ہیں اب وہ. تو اسی طرح سٹائل کا ہے, سٹائل میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا ترکی میں جب یہ خلافت ختم ہوئی تو اس عطا ترک نے یہ کہا کہ یہ انگلش لباس پہنے, پرانا ترکی کا لباس ہی چھوڑ دیں. تو اب وہ رول کے تحت انہوں نے اس کو ایک اپنی مرضی کا اینڈ دینے کی کوشش کی. اسی طرح آرکیٹیکچر ہے, تو وہ اس کے لیے ایک ضابطے رول ریگولیشن موجود ہیں کہ کس طرح اس نے فاؤنڈیشن اٹھانی ہے, کس طرح بلڈنگ بنانی ہے. تو وہ سارے نقشہ اس بلڈنگ کا وہی بنائے گا, انہی اصولوں کو مد نظر رکھ کے. وہ ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے, ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. میوزک اسی طرح ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. آرٹ بظاہر آرٹ لگتا ہے, ہر وہ چیز اچھا جو ایک فارمولیٹ شکل میں ہو, بڑی محنت سے ایک ترتیب دی گئی ہے, اسے کہتے ہیں جی واہ جی کیا آرٹ ہے. تو اسٹیٹ آف دی
آرٹ جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آرٹ کے بڑا اچھا نمونہ ہے ہمارے سامنے، تو اس کو ٹیکنیکل لا میں شمار کریں گے. بزنس بھی اسی طرح ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پروفیشنل تیار ہوتے ہیں، پھر ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں، پھر اس طرح کاروبار کو ترقی دیتے ہیں. جی نیکسٹ. International law. It consists of principles which are enforced between all independent nations. According to Afenium, laws of nations is the name of the body, customary and conventional rules which are considered legally binding by a civilized state in their intercourse with each other. ہاں جی، یہ ہم پریکٹیکل بھی طور پر انٹرنل لا کی ایک دو بار ڈیفینیشن پہلے بھی آ گئی ہے. یہ جو مصنف ہے اوپن ہے، یہ بڑا معروف مصنف انٹرنیشنل لا ہے، اس کی باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. تو یہ بڑی زبردست اس نے وہ بڑی خوبصورتی سے ایک ہی جگہ سمو دی ہے بات کہ اس میں کسٹمری اور کنونشنل رول سب سے زیادہ ہے. یہی بات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تو سویلائز جو اسٹیٹ ہے وہ اس پر عمل کرتی ہیں، وہ آپس کے معاملات ایک اگر عمل نہیں کرے گی کسی دوسرے موقع پر، دوسری ریاست اس کے خلاف ورزی کرے گی اس کی، تو اسے جواب دینے کی کوشش کرے گی. اس لیے یہ جو روایتی طور پر ایک دوسرے کو قوانین کو مان کر ایک دوسرے کا احترام کرنے کی بات ہے وہ چلتے رہتے ہیں. تو انٹرنل لا اس طرح پھل پھول ہے. ادروائز یہاں ہم کمانڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو انٹرنل لا کے بارے میں تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے کہ یہ کمانڈ نہیں ہوتی اس میں، اس یہ رضا کرانہ ہے. لوگ خود اپنے کسٹم کے مطابق، اپنے کنونشن کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں. نیکسٹ جی. It may be further subdivided into public international law and private international law. ہاں جی، یہ دو اقسام ہم نے کل کی تھی کہ اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک پبلک انٹرنیشنل لا، ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل ہے. پبلک کیا ہے؟ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے. پرائیویٹ ہوتے ہیں بعض کا ایسے کوئی ریاست کے ساتھ کسی کمپنی نے کسی فرد نے معاہدہ کیا ہے، وہ علیحدہ ڈیل ہوتا ہے. آپ نے جب پارٹ 4 میں جانا ہے تو آپ نے پبلک انٹرنیشنل لا پورے 100 نمبر کا پڑھنا ہے. تو یہاں صرف اتنا کافی ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لا کی ڈیفینیشن یاد ہونا چاہیے، ون آف دی کائنڈ آف لا، ٹھیک ہے. اور اس کے دو آگے اقسام ہیں، یہ بھی یاد ہو. ان کا ذکر کریں گے تو تھوڑا سا ذرا اگلے کو تھوڑا سمجھ آئے گی کہ آپ نے تھوڑی زیادہ تیاری کی ہوئی ہے. نیکسٹ. Civil law. Salman defines civil law as the law of state, the law of the land, the law of the lawyers, and law of the courts. The term civil law is derived from just civil or civil law of the Romans, which means the law of the state or of the land, the law of lawyers, and the law of courts. It is also called municipal law. Salman classifies civil law into two divisions, general law and special law. یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. یہ جتنی ٹرمز استعمال ہوئی ہیں سول لا کے لیے یہ سب ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی. یہ دو ڈویژن ہے جنرل اور اسپیشل لا کا، یہ بھی ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے ڈویژن یہ کر چکے ہیں. یہ جہاں مختصر سمجھا گیا اس کو ایک بات میں کہ یہ ذرا مختصر اگر کہیں ذکر کرنا پہ کہ واٹ از سول لا تو ہم یہ ڈیفائن کر دیں. تو یہ اتنا آپ کو یاد ہوگا تو سول لا کی ایک نمبر یا 1.5 نمبر یا 2 نمبر کا اگر وہ حصہ بنتا ہے تو اتنا کافی ہے اس کے لیے. جی یہ Natural or moral law. It means principle of natural right and wrong, the principle of natural justice. According to Christian Thomisus, natural law is the divine law written in the heart of all men, obligating them to do things which are necessarily constant to be rational nature of mankind and to refrain from those things which are repugnant to it. According to Philo, Judaism says the unerring law is right reason. اس کا اگلا دیکھ لیں کوئی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں، یہ نہیں، بس اتنا ہی ہے اس کا. نیچرل اور مورل پر بھی پہلے بات ہو چکی ہے. نیچرل کون سے ہوتے ہیں؟ جو قانون قدرت کے ہوتے ہیں یا مورالٹی پر مبنی ہوتے ہیں. مورالٹی کیا ہیں؟ وہ سچائیاں جن پر لوگ عمل کر رہے ہیں، جن پر لوگ بلیو رکھتے ہیں، جن کو لوگ اپنے درمیان رواج دیتے رہتے ہیں. تو وہ بھی رضا کرانہ عمل درآمد زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. جہاں لوگ خوشی سے عمل کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور چیز ہوگی. انفورسمنٹ میں بعض کا حکومت کو کچھ ٹائم لگتا ہے زبردستی انفورس کرنے میں، لیکن جو خوشی سے کر رہے ہیں لوگ خوشی سے کہتے ہیں جی یہ تو بہت زبردست بات ہے. انی لا از رائٹ ریزن. یہ اس کے آگے بہت سی چیزیں تھیں
وہ یہاں اس شاید اگلے پیج پر آ جائے. تو یہ اس میں ہم کرتے ہیں دوسرا حصہ جو ہے یہ آ گیا. یہ جو ابھی آیا نا اس میں ڈیوائن لا کی آ گیا. یہ مختصر طور پر لکھا گیا ڈیوائن لا کا. اس کے بارے میں ابھی میں نے ایک MCQ بھی بنایا ہے جس ڈیوینم. یہ ایک اس کے بارے میں ہے لیٹن ورڈ جس ڈیوینم. لا آف ریزن بینگ ڈرائیوڈ بائی دیٹ ریزن وائی وچ دی ورڈ از گورن. یہ 4-5 جو اقسام ہیں یہ جو لاسٹ ہم نے کیا ہے یہ مختلف طرح کی ٹرمز ہیں اس کے لیے. تو اس کے ان ریٹن کا آپ دیکھیں اس کے آگے اس کا لکھا ہوا ہے لیٹن ورڈ جس نان سکرپٹم. کہ جب بھی آپ سے یہ کوئی کہے جی ان ریٹن لا کون سا ہوتا ہے تو اس کا لیٹن ورڈ کیا ہے تو جس نان سکرپٹم. اسی طرح پہلا ڈیوائن لا کا جو ہے اس میں ہے جس ڈیوائنم. اس طرح باقی بھی یہ اسی طرح ہے. انٹرنل لا لیکس ایکٹرینو یہ جو ایسی بات ہوگی جس میں انٹرنل اس میں کفیت ہوگی. وہ لا جو پہلے سے آلریڈی مروج ہوتے ہیں. مورل لا کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ابھی کیا ہے کہ ایکسپریشن آف morality وہ morality پر مبنی ہوتے ہیں. اس پر ابھی MCQ بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے. اس پر میرا خیال 1 یا 2 میں نے بنائے ہوئے ہیں. جی نیکسٹ MCQ سیشن آ گیا. ہمارا لیکچر تقریباً ختم ہو گیا. اب آپ کے سامنے آج اسی پر مبنی ہے. اب MCQ بناتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے بہت سی چیزیں اس میں آپ دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. MCQ بھی بنا رہے تھے تو پہلے ہی آلریڈی جو پچھلے ہیں اس میں آ چکا ہے. اگر اس میں سے کوئی MC آیا ہوا ہے تو یہ نہ سمجھے اس میں نہیں آ سکتا. اس میں آ سکتے ہیں. 4-5 بنے بنائے ہم نے چھوڑ دیے. یہ تو بھی بچوں کو دے چکے ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ سمجھنا ذہن تیار رکھنا ہے کہ یہ پچھلا جو MCQs ہیں وہ جہاں جہاں استعمال ہو سکتا ہے جیسے انٹرنیشنل لا کا لفظ یہاں چھوڑ دیں کائنڈ آف لا کے طور پر نہ دیں کہ جتنے جی پچھلے میں پڑھا ہوا ہے تو وہ تو ایک کمی رہ جائے گی نا. اس لیے وہ جہاں بھی آئے گا بار بار وہ دہرایا جائے گا. تو یہ جو MCQ ہے اس کو بھی آپ اسی طرح لیں. جی ہاں بھی پڑھیں. Imperative law consists of command, general, particular, both or none. ہاں جی کون بتائے گا؟ Both ہیں سر. Sir, both. بہت ہیں. یہ کل ہم نے کیا ابھی آج بھی کیا ہے کہ جنرل اور پرٹیکولر 2 اقسام ہے کمانڈ کی. یہ آپ کی شاید چھوٹے والی جو کتاب تھی آپ کے پاس اس میں نہ ہو لیکن یہ میں نے کل لکھوایا تھا آپ کو کہ کمانڈ کے 2 ہوتے ہیں جنرل کمانڈ اور پارٹیکولر. جنرل کیا ہے تمام لوگوں کے لیے ہر سٹیزن کے لیے ہر فرد کے لیے. پارٹیکولر کسی خاص کلاس کے لیے کسی خاص کمیونٹی کے لیے. تو یہاں بوتھ کا جواب درست ہے. نیکسٹ آ گیا جی کویسچن نمبر 2. Essential of imperative law is general command of sovereign, particular command of sovereign enforced by authority. All of these only A and C. ہاں جی کون بتائے گا یہ کون سے درست ہیں؟ کوئی اور بھی ہے بھائی موجود؟ نام Sir, مجھے all of پتا ہے these. کون کون موجود ہے. All of these. آپ دونوں نے بہت خوبصورتی کیا کہنا چاہیے خوبصورتی سے غلط بتایا. آپ بتائیں کوئی اور بھی ہے بھائی؟ Sir, A or C. کیوں وجہ بھی بتائیں کیونکہ یہ میں سمجھا چکا ہوں اس لیے ابھی بھی بات ہوئی سر ہے. ایک جنرل کمانڈ ہے اور ایک فورس بائی اتھارٹی. یہ امپیریٹو لا کی جو ہے نا امپیریٹو لا کی ابھی جو اقسام میں نے کی ہے اس میں نے کہا جنرل کمانڈ ہوتی ہے پرٹیکولر نہیں ہوتی. جو جنرل کمانڈ ہے وہ امپیریٹو میں آتی ہے کہ لازم ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہے. پرٹیکولر ہوگی تو پھر وہ امپیریٹو میں نہیں آئے گی دوسری اقسام میں آئے گی. تو انفورس بائی اتھارٹی ظاہر اتھارٹی تو مسٹ ہے اس کے نافذ کرنے کے لیے. تو A and C ہمارا جواب درست ہے. جی جی Law of positive molarity comes under human law, divine law. ہاں جی کس میں آتے ہیں یہ؟ Human law. بالکل ٹھیک ہے. لا آف گریوٹی کس کی Law ہے؟ of gravitation of example, technical law, conventional law, customary law, scientific law. Scientific law. سائنٹیفک لا سر. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. جی آگے. Is it correct that natural law is unwritten law? True or false? ٹرو ہے سر. غور کر لیں. True ہے سر. چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بھائی. 6 Rule of laws given by university or college to its students are example of customary law, international law, conventional law یا natural law. Customary law. ہاں جی کوئی اور توجہ آزمائی کرے گا؟ Conventional law. کنونشنل لا سر. Conventional law. شور ہے؟
sir, conventional law. لاک کر دیں, Yes, sir. لاک کر دیں. بالکل Yes, ٹھیک ہے. sir. کنونشن لا ٹھیک ہے, ایگریمنٹ پر مبنی conventional ہوتا law. ہے, ایک طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. جیسے ہی فارم فل کرتا ہے ایک ایگریمنٹ ہو گیا. اس میں یہ نہیں کہ ایکسپریس ہر چیز لکھی ہو. امپلائڈ بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں, جب کانٹریکٹ آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے یہ کنونشنل لا. ٹھیک ہے. کسٹمری بات صورتیں اس کی ہوتی ہے کہ روایتی طور پر عمل ہو رہا ہے, جیسے کوئی فنکشن کر رہے ہیں, کوئی اور چیز کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی روایت چلی آ رہی ہے, تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن جو کنونشنل لا میں شمار ہوں گے. جی نیکسٹ. Which of the following fall in Salmon's classification of law? Imperative law, natural law, physical law, all of these, none of these. All of these. ہاں جی, غور کر لیں. درست نہیں کہہ رہے آپ. کوئی اور جواب بنتا ہے بھائی؟ اسرا آپ Sir, بتائیے بیٹا. imperative. بس جلدی سے جواب دیں نا, فائنل کریں اپنا جواب کو, اینڈ تک پہنچائیں. کیا کمپیریٹیو کیا ہے؟ ان میں سے کون سا جو ہے سامنٹ کی کلاسیفیکیشن میں فال کرتا ہے؟ Sir, imperative, I think. Imperative. Imperative ہی ہے سر. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سارے کے سارے ہی غلط ہیں بھائی. یہ تو ابھی کائنڈز میں کیا ہے کلاسیفیکیشن, یہ تو پہلے 3 ہے, تینوں ہے کلاسیفیکیشن میں. آل آف دیس, یہ تو پہلے 3 میں نے دیے ہیں, اس میں کوئی مکس بھی نہیں کیا یا ترتیب بھی نہیں چینج کی. ہاں جی آگے. Which of the following depends on agreement between parties? Customary law, conventional law, both. Conventional. Conventional law. Conventional law. سب Conventional ایگری law. ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. Yes, کنونشن sir. ابھی 2-3 بار بات ہو چکی ہے. نیکسٹ. Rule of the attainment of some practical and law of health, style, etc. This definition come under international law, civil law, practical law, none of these. Practical laws. None of Practical law. these. Practical. جی بالکل پریکٹیکل لا میں فال کرے گی. نیکسٹ. Do you agree with this just divinum? Just non-scriptum means divine law and unwritten law. True or false? True. True. Adil. کیوں بھئی اور کوئی اپنی True رائے ہے. Sir, دینا true. چاہتے ہیں؟ True ہے سر. بالکل ابھی میں نے بتایا یہ دونوں. نیکسٹ. Which kind of law is commandless? International, practical, and technical, civil law. International law. International. law. بالکل Yes, ٹھیک ہے. sir. یہ تو بار بار ہم کر رہے ہیں کہ کمانڈ لیس ایک ہی ہے انٹرنیشنل لا. آج کا لیکچر اتنا ہی ہے. یہ ہمارے پچھلے ختم ہو گئے, اب تھیریز وغیرہ شروع ہونے لگی ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ کل سے کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. کوئی بات اور کرنے والی ہے تو کر لیں, کیونکہ ابھی باضابطہ لیکچر تو ختم ہو گیا. السلام علیکم سر. جی کوئی پرسنل نہیں کرنا, کچھ پڑھائی کے بارے میں. سر جو آرٹی لا وہ کیا ہے؟ تو دوبارہ ری جی جوائن کر سکتے جی اگر لیو ہو جائے لیکچر ابھی کسی وجہ سے تو ری جوائن کر سکتے ہیں سر. وہ آپ کو ملے گا, پھر یوٹیوب پر چڑھائیں گے تو وہاں مل جائے گا لیکچر. باقی نے جو کیا ہے, لیکن حاضری تو نہیں لگ سکتی اس میں. لیکن یہ سر لیکچر سارے تقریباً میں چیک کر رہا ہوں, چیک کر کے انہیں چڑھا رہے ہیں. یہ جلدی چڑھ جائیں گے, پچھلے جتنے ہوئے ہیں وہ آپ ریوزٹ ہو جائیں گے آپ کے. ریوزٹ کر لیں. مٹیریل جو ہے وہ ظاہر بچوں سے لے لیں, شیئر کر دیا ہوا ہے گروپ میں, لیکن جس نے نہیں لیا اسے پھر بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. اوکے.
Thank you.